جو ہمارے وجود کے پتھروں کو موم سے بھی زیادہ نرم و نازک کرتا ہے۔ جب ہمارے یہ خطیب گرجتے ہیں تو فصاحت کے پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، بلاغت کی زمین اب آلود ہونے لگتی ہے، الفاظ کا زیر بم جملوں کی روانائیاں آغوش خطابت میں ہچکولے کھانے لگتے ہیں۔ یہ خطیب کبھی کبھی بولتے ہیں، آپ اجازت دے تو ابھی ابھی بولنے لگے گے، ذرا بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ تو آئیے جناب حضرت مولانا قیوم صاحب کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم، اہلا و سہلا، مرحبا اسٹیج کے ساتھ کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، ہر ایک مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہے، ارے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہے۔ ہمارے خطیب کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے خطیب کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا۔ معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں، رات کا آدھا تہائی حصہ گزر چکا ہے، رات کے 12:20 ہو چکے ہیں، اور رات کو 12 بجے کے بعد جلسے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم اس کو قطعاً صحیح نہیں مانتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد جلسہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی ناجائز کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو وہ چیز بھی ناجائز ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ سوال یہ ہے کہ نگاہ سے کیا ہوتا ہے؟ نگاہ تو گناہ نہیں کر رہا ہے، گناہ تو دو اعضاء کرتے ہیں۔ کہا کہ جو گناہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی پر روک لگا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر رات کے 2 بجے تک جلسے چلیں گے، فجر کی نماز کتنے کو ملے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب رات بھر ہم لوگ بیان اور جلسہ سنیں اور فجر کی نماز ایک دم چھوڑ دیں تو اس جلسہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کم سنیں، عمل کریں، فجر با جماعت پڑھ لیں۔ اور ہم سے پہلے جو مقررین یہاں تھے انہوں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے 2 چند پر بھی عمل کر لیجئے گا تو زندگی پار جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے 2-3 باتیں
جو بہت اہم ہوں گی اس کو بہت مختصر وقت میں کر کے ختم کروں گا. حضرت تشریف لا چکے ہیں, ان کی دعا ہوگی اور جلسہ ختم کر دیا جائے گا. میں نے سب سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یشفی صدور قوم مومنین. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہم نے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم میں, اس کے وجود میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ درست رہتا ہے, اس کا کنڈیشن ٹھیک ہوتا ہے, وہ صحت مند رہتا ہے, تو جسم کا سارا وجود تندرست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, تو جسم کے تمام نظام بگڑ جاتے ہیں. الا, اٹینشن, توجہ دو, سنو, متنبہ ہو جاؤ. الا وہی القلب, وہ کیا ہے؟ دل ہے. انسان کا دل جب بنتا ہے سارا نظام بن جاتا ہے. انسان کا دل جب بگڑتا ہے سارا نظام بگڑ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کا دل بگڑتا کس چیز سے ہے اور بنتا کس چیز سے ہے؟ بیماری اور اس کی دوا, یہ دونوں بتا کر بات ختم کر دی جائے گی. عام طور پر اس وقت پوری دنیا کے اندر ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے عام ہو گئی ہے. کیا نوجوان, کیا بوڑھے, کیا موٹے, کیا پتلے, پہلے جو موٹوں کو ہوتی تھی, ابھی کیا موٹے, کیا پتلے, کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا مرد, کیا عورت, ہارٹ اٹیک کی بیماری عام ہو گئی. تو یہاں پر ہارٹ اٹیک کی بیماری مراد نہیں ہے, یہاں پر وہ بیماری مراد ہے جس سے ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, پوری سوسائٹی اور کلچر تباہ ہو چکا ہے, گاؤں کا نظام برباد ہو چکا ہے, شہر اور محلے کا نظام برباد ہو چکا ہے, ملک کے پورے چپے چپے پر بربادی چھائی ہوئی ہے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بگڑ چکا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب یہ دل بنتا ہے سارا نظام بنتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, جب یہ دل بگڑتا ہے سارا نظام بگڑ جاتا ہے. الا, نبی نے کہا الا سنو, اٹینشن, توجہ دو. الا وہی القلب, وہ دل ہے. دل جب بنتا ہے سارا نظام بنتا ہے, دل جب بگڑتا ہے سارا نظام بگڑ جاتا ہے. دل کو بگاڑنے والی بہت سی بیماریوں میں, بہت سے مرضوں میں سب سے بڑی جو بھیانک بیماری ہے وہ ہے حرام مال. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے برگزیدہ انسانوں, پیغمبر کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت, اے پیغمبروں کی جماعت, کلوا من الطیبات, پاکیزہ مال کھاؤ, واعملوا صالحات, اور تب جا کر نیک اعمال ہوں گے. جب اس علاقے میں ہم آئے تھے تو ایک طرح سے دکھ تھا کہ ایک بڑی جگہ چھوڑ کر آئے, ایک طرف سے بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ شہروں میں, بڑے شہروں میں خاص طور سے سودی نظام کا کاروبار چلتا ہے. سودی نظام نہ ہو تو دھوکہ والا بزنس تو چلتا ہی ہے. تو ان کے جو پیسے مدرسے کے اندر آتے ہیں اس کی نحوست قلب پہ پڑتے ہیں. چلو اس علاقے میں آئے ہیں, یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو مزدوری کر کے کھاتے ہیں, محنت سے کھاتے ہیں, کما کر کھاتے ہیں. ان کا جو پیسہ یہاں آتا ہوگا بڑے محنت کا پیسہ ہوگا اور جائز پیسہ ہوگا. امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر ہم محنت سے پڑھائیں گے اور صحیح سے رہیں گے تو اس پیسے سے ہمارا دل کا نظام بنے گا, تو اچھے اعمال ہم سے ہوں گے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, آپ بھی معاف کیجیے گا, الحق مر, سچ بات کڑوی ہوتی ہے. چند دنوں کے بعد احساس ہونے لگا کہ اعمال بگڑ رہے. بہت غور ہوا, تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس علاقے کی اکثریت
آپ کے علاقے کے اکثریت گھروں میں سودی نظام چلتا ہے، سود کے نظام چلتے ہیں۔ معمولی انسان جس کے پاس 50,000 روپے ہیں، اس نے اپنے پیسے کو سود پہ لگا رکھا ہے، یا تو سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے، اور سودی نظام سے جو پیسے آتے ہیں وہی پیسے مدرسوں میں جاتے ہیں، مسجد کا ائمہ حضرات کو جاتے ہیں، اسی پیسہ کو ہم کھاتے ہیں۔ آپ اگرچہ محنت کی مزدوری ہمیں ملتی ہے، لیکن اگر وہ پیسہ ناجائز ہے، حرام پیسے اگر ہم کو ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے قلب پہ اس کا اثر پڑے گا اور ہمارا نظام بگڑے گا۔ ایک بہت افسوسناک بات، آپ گناہ کیجئے، ہم اپنے ذات سے گناہ کریں، لیکن چند لوگوں کو ایسے رہنے دیجئے جن کی دعاؤں سے ہمارے گناہ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہماری بستیاں، ہمارے علاقے، ہمارے شہر، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر اس وقت سودی نظام، زنا کے نظام، شراب کے نظام میں اس طرح گھل مل گیا ہے۔ عدل و انصاف تو کب کا اٹھ چکا، ان بھیانک بیماریوں میں اس طرح جکڑ چکا ہے کہ اللہ کا عذاب سر پہ دکھ رہا ہے، اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے۔ اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں بستی میں بڑا سودی نظام چلتا ہے، سب کو برباد کر دو۔ یہ سودی نظام آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے، صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ نے بیع اور بزنس کو، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ ہماری اور آپ کی سوچ ہوگی کہ صدقات اور خیرات کرنے سے پیسے گھٹ جاتے ہیں اور سود سے پیسے بڑھ جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا نظام ہے کہ سود لینے والوں کا اللہ پیسہ گھٹا دیتے ہیں، اور جو لوگ حلال کماتے ان کا پیسہ بڑھا دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ان کے پیسے بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ اس پر دو باتیں سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کا لقب تھا کلیم اللہ، اللہ سے بہت بات کرتے تھے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اب اللہ سے بات کرتے ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک دن بھی میں پیٹ بھر کر کھانا ہمیں نہیں ملتا ہے، میں بہت تنگ آ گیا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں جتنا رزق لکھے ہیں ہم کو ایک بار دے دیں، کم سے کم 1 مہینہ تو پیٹ بھر کے کھا کے مر جاؤں گا، یہ روز روز بھوکے رہنا ہم کو پسند نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے دعا کر دوں گا، دعا کر دیا، اس کو جو ملنا تھا مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس واقعے کو بھول گئے۔ بہت زمانے کے بعد کسی نے ان کو اشارہ کیا یا ان کے ذہن میں آیا کہ دیکھو اس آدمی کا کیا ہوا، گئے، کیا دیکھتے ہیں جو آدمی بالکل فقیر و قلاش، بالکل غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، اس کا بڑا محل بنا ہوا ہے، خدام اور نوکر وہاں پہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے کہ اللہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کی کہ دیکھیے ہونا تو یہ تھا کہ اس کا مال ختم ہو جاتا، اس کو مر جانا چاہیے تھا، مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن جب میں نے اس کا حصہ دے دیا تو اس کے بعد اس کے ہاں کوئی غریب آتا تھا تو اپنا بھی کھاتا، اس کو بھی دے دیتا، اور میرا اصول ہے کہ میرے نام پر 1 روپیہ کوئی خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں۔ وہ خرچ کرتا گیا، میں اس کو بڑھا کر دیتا گیا۔ تو میرے دوستو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے مال اس کا گھٹتا نہیں ہے، لیکن سود کے نظام پر جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، اللہ تباہ کر دیتے ہیں۔ میرے گاؤں کا واقعہ ہے، میرے پڑوس کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہیں، نام تو نہیں لوں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی، لیکن عبرت کے لیے واقعہ۔ انہوں نے 10 لاکھ کی زمین خریدی اور جس کی زمین تھی اس سے بات یہ کی کہ اس میں صرف 30,000 روپیہ اس کا کاغذ بنواؤ تاکہ کم خرچ میں زمین لکھی جائے، بیک سائڈ کی زمین اس کا نام دے کر کم خرچ میں لکھا جائے گی، لکھائی کم لگے اس میں۔ بات ہو گئی، ایفیڈیوٹ بن گیا، کاغذ بن گیا، بات ختم۔ چند مہینے کے بعد بولے چلو زمین لکھ دو۔ کہا کیسی زمین؟ بھائی تم سے زمین میں نے خریدی، لکھ دو ہم کو، 10 لاکھ روپیہ تم کو دیا میں نے۔ کب دیا آپ نے ہم کو 10 لاکھ روپیہ؟
کہ بھئی آپ کے گاؤں میں گھر پہ دیا, کہا کب دیا, کہاں کاغذ ہے, کوئی ہے پروف آپ کے پاس؟ اب ان کا پورا دماغ ہل گیا. کاغذ کیا پیش کر سکے جس میں صرف 30,000 روپے لکھا ہوا تھا, اور صرف ان کو 30,000 روپے واپس کیا اس نے, ایک دھور زمین ان کو نہیں ملی. ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ نے 9,70,000 روپے جیب سے نکال دیے. کتنا سود لیے ہوں گے وہ, کتنا سود کھائے ہوں گے. کسی بیماری میں, کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں, کسی نہ کسی طرح سے اللہ سود کھانے والوں کا مال ختم کر دیتے ہیں. اگر وہ نہ ختم ہو تو ان کے آنے والی نسلیں بھیک مانگتی ہے. اس لیے سودی نظام کو ختم کیجئے, حلال کمائیے اور حلال ہی کھائیے. جب حلال کھائیں گے اس کی ایک برکت ہوگی, آنے والی نسلیں دیندار ہوگی, اللہ سے ڈرنے والی ہوگی, اس کا دل سنور جائے گا, اور جب دل سنور جائے گا تو انسان کا سارا نظام سنور جائے گا. آج ہماری کوئی شادی اس علاقے میں خاص طور سے کوئی شادی ڈی جے کے بغیر نہیں ہے. کیا مسلمان, کیا غیر مسلم, کیا ہمارے برادران وطن اور کیا دین اسلام کو ماننے والے, سب ایک جیسے ہو گئے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. کوئی شادی, کوئی مولانا نکاح پڑھانے آ جائے امام صاحب تو ان کو 200 دیتے ہیں, اور کچھ بولتے بولے مولانا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کہیں لکھا تھوڑی ہے 500 دینا چاہیے, 200 رکھ لیجئے, لیکن ڈی جے پر 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہاں صرف ان باتوں پر اشارہ کیا جائے گا جو ہمارے اندر بیماری ہے. ڈی جے چھوڑیے, جہیز لینا چھوڑیے, سود کھانا چھوڑیے, شراب پینا چھوڑیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. دیندار بنیے. کوئی نظام ہے؟ نظام اگر نہیں, ہاں چلیے کوئی بات نہیں, بات اصل ہو گئی ہے, بس بات ختم ہی ہو جائے. اللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 12 کے بعد میں بات نہ ہو, ہاں, تاکہ فجر سب لوگ پڑھ لیں ٹھیک سے. الغرض میرے بھائیوں, جو باتیں ہوئی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے نظام کو سنوارنا ہے, اپنے زندگی کو صحیح کرنا ہے, تو اپنے دل کو سنوارنا ہوگا. آج کوئی دین کی بات یہاں بتاتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ یہاں جو آئے ہوئے ہیں, کتنے لوگ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے؟ ایک آدمی بھی شاید یہ نیت کر کے آیا ہو, بس آ گئے ہیں جلسہ سننا ہے. یہ نیت نہیں ہے کہ سن کر عمل کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ عمل اگر ہوتا, ہمارا عمل نیت ہوتی, تو آج تک بہت سے ایسے خراب اعمال جو ہم کرتے آ رہے ہیں چھوڑ دیے ہوتے. ہر سال جلسے ہو رہے ہیں, یا اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے علماء آتے ہیں. ہر جمعے میں بیان ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر بیان ہوتا ہے, اور وہ سارے چیز ہمیشہ چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کان کے مزے کے لیے سنتے ہیں. کون مقرر ہنساتا ہے اور کون مقرر رلاتا ہے, کون مقرر بھوجپوری بولتا ہے اور کون مقرر انگلش بولتا ہے, کس مقرر کا انداز نرالا ہے, بس ہم یہ دیکھنے آتے ہیں. آنکھ کا مزہ اور کان کا مزہ, بس 2 ہی چیز ہمارا مقصد ہوتا ہے. عمل مقصد نہیں ہوتا ہے. عمل مقصد ہوتا تو ہمارے مسجد کے امام صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی تھا. یہ جلسے کر کے اس پر 50,000 روپے خرچ کرنا, اس پیسے سے اسکول چلتا, کوئی اچھا اسلامی اسکول چلاتے آپ, کوئی اچھا نظام چلاتے مکتب کا, مکتب میں 200 روپے خرچ نہیں کر پاتے ہیں, اور جلسے میں 20,000 روپے خرچ کرنے کے لیے سب تیار ہے ہمارے. ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. اس لیے میرے بھائیوں معاف کیجئے گا, میٹھی میٹھی بات بول کر چلے جائیں گے, آپ کو ہنسا کر اور خوش کر کے چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے پھر آپ دوبارہ ہم کو بلا لیں گے. کیا ہو جائے گا ہمارا؟ اس سے غرض نہیں چلنے والی ہے. جو باتیں, جو کینسر ہیں, جو بیماریاں ہیں, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن وہی ماں دیکھتی ہے کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں کوئی زخم ہو گیا, پھوڑا ہو گیا ہے, اس میں پیپ بھر گیا ہے, تو ماں حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس پھوڑے کو دبا کر اس کا پیپ نکال دیں, ورنہ کینسر ہو جائے گا, بڑی بھیانک بیماری ہو جائے گی, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. بچے کو درد ہوتا ہے, اس کے باوجود ماں اس کو دباتی ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے اس چھوٹے درد کو برداشت نہیں کیا تو بڑے درد سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں,
वो अल्लाह ताला थोड़ी सी आजमाइश में डाल रहे हैं ताकि हमारे बंदे लाइन पर आ जाएं, कभी किसी आफत में, कभी किसी परेशानी में, वो भी हमारे अमाल की वजह से। अपने अमाल दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। और बेपर्दगी, पहले तो शहरों तक बेपर्दगी थी, पहले बेपर्दगी शहरों तक थी, अब तो हर घर में जो मुंबई कमाने गया वहां से क्या लाता, अपने बेटी के लिए मच्छरदानी का कपड़ा लाता है खरीद के, अपनी बेटी के लिए बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट क्या लाया, अपनी बेटी के लिए मच्छरदानी का एक सूट लाता है। क्या है उसमें, हाथ मच्छरदानी का दोनों और गला मच्छरदानी का लाया। भाई घर में मच्छरदानी थी, सस्ती मच्छरदानी थी, 100 रुपए में काम चल जाती, वहां 1200 रुपए देकर लिया। यहां से बाजार से कपड़ा खरीदते, उसमें मच्छरदानी लगवा देते उसको। जब मकसद ही बदन दिखाना था तो मच्छरदानी से ज्यादा अच्छा दिखता। अफसोस की बात है ये बेपर्दगी। और न जाने मुआशरे में क्या क्या बुराइयां जन्म ले रही हैं। मेरे भाइयों थोड़ी सी इबरत लीजिए। ये जलसे हुए हैं, मुकालमे इसमें पेश, पता नहीं किस किस मौजू पर मुकालमा था, मैं तो क्लास कर रहा था, 11 बजे के बाद यहाँ पे आया मैं। तो जो जो मौजू पर मुकालमा हुआ या बयान हुआ उसमें से कम 1-2 चुन लीजिए। आपको जो समझ में आए कि चलो इस पे अमल कर सकते हैं उसको चुन लीजिए और कसम खा कर जाइए कि हम घर जाएंगे तो इस पर अमल करना हमको इंशाअल्लाह। सूद का निजाम है तो हम सूद छोड़ देंगे, चाहे भूखे मर जाएंगे, चाहे भूख से मर जाएंगे, लेकिन हम सूद नहीं खाएंगे। देखिए अल्लाह ताला जायज इस तरह देगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अगर आपके घर में बेपर्दगी है तो यह याद कर लीजिए कि हमारे घर में कोई बेटी, कोई बहू, मेरी बीवी, कोई भी सर से दुपट्टा उसकी नहीं हटेगी। और मच्छरदानी का दुपट्टा मत दीजिएगा, उससे नमाज भी नहीं होती है। इन तमाम चीजों पर तवज्जो दीजिए, अपने घरों में इस्लाह कीजिए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद किया भाई आप लोग का माशाअल्लाह।